ہمارے ہاں معروف سورۃ اللہب، قرآن مجید کی وہ سورت جس میں ابو لہب پر اللہ رب العزت نے سزا نافذ کر دی۔ آج کی گفتگو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کے بارے میں جانیں گے اور اس کا انجام کیا ہوا، کیا عبرت ناک انجام اس کا ہوا، اور یہ جان کر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے انتقام لینا جانتا ہے۔ سورۃ اللہب قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی دشمن کو بطور خاص ٹارگٹ کر کے سورت نازل فرمائی ہے۔ پورے قرآن مجید میں اس سورت کے علاوہ کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس میں نام لے کر، نومینیٹ کر کر، نشاندہی کر کر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دشمن کے بارے میں یا کسی دشمن کی سزا کے بارے میں یا کسی دشمن کے عقاب کے بارے میں کوئی خاص صورت نازل کی ہو سوائے اس صورت کے جسے ہم سورۃ اللہب کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی خاص خرابیاں تھیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی دشمن جو ہے وہ موجود تھے، لیکن اس کی دشمنی میں کون سی ایسی نفرت اور کون سے ایسا عنصر پایا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا عقاب نازل فرمایا۔ ابو لہب یہ اس کا لقب تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ان کے اصلی نام سے زیادہ جو لقب ہوتا ہے وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بعض اپنے ناموں کے، اپنے والد کے ناموں سے جانے جاتے ہیں، جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ، اسی طرح امام ابن تیمیہ۔ اب امام ابن تیمیہ کا نام بھی آپ کو علم نہیں ہوگا، امام ابن قیم کا نام۔ تو عربوں کے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی کنیت، اپنے لقب سے مشہور تھے۔ ابو لہب بھی اپنے اس لقب سے نہ جانا جاتا تھا، اس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ، اس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ آپ نے مشہور سنا ہوگا، لات، عزیٰ، منات، یہ عرب کے مشہور بڑے بتوں میں سے ایک بت تھا عزیٰ۔ اس کی مناسبت سے اس نے نام بھی ایسا مشرکانہ رکھا تھا، عبد العزیٰ، کہ نعوذ باللہ عزیٰ کا بندہ، جیسے ہم رکھتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اس کا نام تھا عبد العزیٰ، لیکن اس کی کنیت تھی ابو لہب، اور اس کی بیوی جو تھی اس کا لقب جو تھا وہ ام جمیل، اس کا لقب کیا تھا؟ ام جمیل۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کی مکہ کے اندر حیثیت کیا تھی، ابو لہب کی مکہ کے اندر حیثیت کیا تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ کے اندر ٹاپ پر اپنی ہر کوالٹی کے اعتبار سے، اپنی ہر اسپیشل اپنی شخصیت کے اندر پائی جانے والی خصوصیات کے اعتبار سے اگر ٹاپ کی کوئی شخصیت تھی تو وہ ابو لہب ہی تھا۔ اگر ٹاپ کی شخصیت کوئی تھی، کیسے؟ اس کا نام ابو لہب، اس کا لقب ابو لہب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ڈالا گیا، یعنی مکہ کے اندر خوبصورت ترین لوگوں میں جسمانی اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے فٹ ترین بندہ تھا۔ لہب کہتے ہیں عربی میں انگارے کو، جو کوئلہ ہلکی ہلکی جس کے اندر لالی ہوتی ہے نا، بجھا ہوا نہیں ہوتا، ہلکا ہلکا ریڈش، تو جس انسان کے چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر ہلکی ہلکی سرخی مائل رنگت ہو وہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔
تو یہ سفید رنگ کے ساتھ سرخی مائل رنگ تھا اس کے اس سرخی مائل رنگ کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا ابو لہب. ایک اسپیشل کام ہو گیا نا اس کا حسن. اچھا دوسرا اس کی بیوی عرب میں مکہ کے خواتین میں سے خوبصورت ترین عورت تھی. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا لقب رکھ دیا گیا ام جمیل. آپ نے سنا خوبصورت یعنی خوبصورتی کی والدہ ماں. تو یہ دونوں کپل، یہ جو کپل تھا یہ اسپیشل کپل تھا. دوسری اسپیشل ان کی بات کیا تھی کہ عرب کے اندر دو ہی بڑے خاندان پائے جاتے تھے. ایک بنو ہاشم جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، ہاشمی خاندان سے، اور دوسرا بڑا خاندان عرب کے اندر پایا جاتا تھا بنو امیہ، جو کہ آپ نے مشہور سنا ہوگا اور بڑی حکومت رہی بنو امیہ کی، جن کے لیڈر ابو سفیان تھے. یہ دو خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ اسپیشل خاندان تھے، سب سے زیادہ ممتاز، سب سے زیادہ اچھے. ایک سیاسی اعتبار سے بھی، سیاسی حیثیت سے بھی ان کی حیثیت جو ہے بنو ہاشم کی اور بنو امیہ کی یہ اسپیشل حیثیت سے. یہ کپل جو ہے یہ دونوں اعتبار سے اسپیشل تھا. کیسے؟ جو ابو لہب تھا یہ ہاشم کا گرینڈ سن، پوتا، یہ ہاشم کا پوتا تھا ابو لہب. ہاشمی خاندان ہونے کے اعتبار سے ابو لہب کی حیثیت نمایاں تھی. اور جو اس کی بیوی تھی ام جمیل، اس کی بیوی بنو امیہ خاندان میں سے امیہ کی گرینڈ ڈاٹر تھی، پوتی تھی امیہ کی. یعنی اس خاندانی سٹیٹس کے ساتھ یہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی تھی کہ ایک خاندان کا چشم و چراغ مشہور خاندان، سیاسی جاہ و جلال والے کا بیٹا یعنی اس کا پوتا، اور ادھر سے امیہ کی پوتی، یہ دونوں جو ہیں ان کا آپس میں رشتہ ہوا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے ان کا جاہ و جلال مکہ کے اندر کیا تھا. یہیں پر کافی نہیں ہے، پھر مالی اعتبار سے بھی یہ مکہ کے اندر امیر ترین لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا. مالدار ہونے کے اعتبار سے بھی مکہ کے سرداروں میں سے ٹاپ پر، جو آپ یوں کہہ لیں کہ ٹاپ 5 میں اگر ہم شمار کریں تو اس کا ابو لہب کا مالی اعتبار سے بھی ٹاپ پر میں شمار ہوتا تھا مکہ کے خاندانوں کے اندر. گویا کہ ہر اعتبار سے یہ ایک اسپیشل جو ہے وہ انسان تھا مکہ کے اندر جسے تصور کیا جاتا تھا. اب آئیے اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی رقابت داری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی تعلق داری کیا تھی؟ نمبر 1، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، انکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا. جیسا کہ میں نے بتایا یہ ہاشم خاندان سے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاشم خاندان سے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا. چچا ہونے کے اعتبار سے اس کا نمایاں مقام. نمبر 2، مکہ کے اندر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا. پڑوسی کا حق جو ہے وہ صرف اسلام نے تو جو متعین کیا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حق نہ دے دیا جائے، اور اس انسان کے اعمال کا، نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس سے ناخوش ہو، جس کا پڑوسی جو ہے اس کی وجہ سے خوش نہ ہو، یعنی اس کے گھر سے اس کو تنگی ہو اس کے پڑوس کی وجہ سے، ایسے شخص کی عبادات، ایسے شخص کے نیک اعمال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو پڑوسی ہونا عربوں کے ہاں بھی یہ بات قابل قدر سمجھی جاتی تھی کہ کوئی انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نمبر 2. نمبر 3،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی نکاح جو ہے 2 بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سارے پس منظر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں اعلان نبوت سے پہلے کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ اس سارے بیک گراؤنڈ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا اور اس شخص کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ مکے کے اندر کیا تھا۔ اب بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جس قدر دشمنی ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھی، اس قدر دشمنی کسی اور نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روا نہیں رکھی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کریں، قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں اور اس دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خاندان کے جتنے بھی بڑے سردار تھے، کیونکہ آپ خود بھی قریش خاندان کے چشم و چراغ تھے، تو ایک خاندانی جاہ و جلال تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا، تو آپ نے اپنے سارے قرابت دار جو خاندان تھا اس کو اکٹھا کیا، جس میں مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ بھی اس میں شامل تھے۔ تو وہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو باقی جس نے قبول کرنا تھا کر لیا، جس نے نہیں کرنا تھا نہیں کیا، باقی خاموش رہے۔ لیکن یہ ابو لہب تھا جس نے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تبا لہذا الدین، کہ ہلاکت ہو ایسے دین کے لیے، میں ایسے دین کو قطعاً نہیں مانتا جس میں میں اور ایک عام غلام جو ہے وہ ایک برابر ہو جائیں، بھلا میں اور ایک میرا نوکر، ایک میرا ملازم، ایک میرا غلام، یا مجھ سے کمزور مالدار یہ بلال یا عمار، یہ سارے آپ کے دین کے مطابق ہم سارے ایک ہو جائیں انسان ہونے کے اعتبار سے؟ اس نے کہا میں ایسے دین کا انکار کرتا ہوں، اس محفل کے اندر انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوسرا اعلان کوہ صفا پر، یہ مشہور واقعہ ہے، پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار تیار کھڑا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تب بھی اس پورے مجمع میں سے ابو لہب اٹھا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکا، اور تب بھی اس نے کہا تب بندہ کا ہلاک ہو تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے اس بات کے لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا، ایمرجنسی ڈکلیئر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ہمیں یہاں پر اس بات کے لیے اکٹھا کیا کہ ہم جو ہے تمہارے اس دین کا اقرار کر لیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں؟ تب بھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پھر اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تنگ کیا، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پھینکنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بیٹوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر میں بھیج دیا۔ یہ صدمہ در صدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ یہی کافی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ عکاظ کے میلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گیدرنگ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سمجھتے ہوئے وہاں جاتے اور لوگوں کو دعوت دین دیتے، تو یہ شخص
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر انہیں پتھر مارا کرتا تھا اور لوگوں کو بآواز بلند کہا کرتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، کوئی ان کی بات نہ سنے۔ یہ ابو لہب کا کردار تھا۔ اس سے بھی آگے چلے جائیے، دشمنی میں اس نے کسی چیز کا پاس نہیں رکھا، نہ پڑوسی ہونے کا، نہ چچا ہونے کا، نہ کسی قرابت داری کا، نہ انسانیت کا، کسی چیز کا پاس اس کو نہیں تھا۔ حتیٰ کہ وہ شاعر نے کہا نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے کہ سجنا بھی مر جانا، اس نے اس بات کا بھی پاس نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم کی جب وفات ہوئی، جو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر بھی اس بارے میں نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ بے نسل ہوں گے، آپ کی آگے کوئی نسل نہیں چلے گی، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، آپ کی کوئی اولاد آگے نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے ہم جانتے ہیں کہ پیدا ہوئے، لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا تھی کہ وہ بچپن کے اندر ہی کم سنی میں 1 سال 1.5 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تو ابو لہب نے اپنے خاندان، اپنی فیملی کے اندر ایک جشن ارینج کیا، اس نے ایک جشن کا انعقاد کیا اور ایک خوشی منائی اس نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا کہ آپ کی نسل جو ہے نعوذ باللہ وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، گویا کہ آپ کے وفات پاتے ہی آپ کا سارا جو سٹیٹس ہے، آپ کی ساری جو کاوش ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گی۔ یہ کام شدید ترین اذیت جو جسمانی بھی، روحانی بھی، ذہنی بھی، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ وہ تمام پس منظر ہے کہ جو ہمیں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ شخص کیوں اتنا بدبخت ثابت ہوا، کیوں اتنا بد نصیب ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے کافروں کے مقابلے میں اور دوسرے دشمنان اسلام اور دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کر کے اس کے بارے میں کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور ابو لہب جو ہے وہ ہلاک ہو جائے اور ابو لہب برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی جو بھی اس نے کمایا اس کے کچھ کام آیا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے انجام کار کی طرف۔ یہاں پر میں ایک نقطے کی بات آپ کو ذکر کر دوں۔ ایک یورپ کے ایک آدمی، ایک کافر تھا، جب اس نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو وہ سورہ لہب پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اس نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا، ہوتا ہے نا کوئی ایسی بات انسان کو کلک کر جاتی ہے، باتیں تو ساری اچھی ہیں دین کی، لیکن برسا اوقات مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی ایک بات زبان سے ایسی نکلتی ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے اللہ رب العزت انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی قرآن کا مطالعہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ جب سورۃ اللہب کو میں نے پڑھا اور اس کے پس منظر کو جانا تو میں ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ سچی کتاب۔ اب اس کو کیسے یہ بات سمجھ آئی، وہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ جب اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ابو لہب جو تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا، اور جب یہ صورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ عنقریب آپ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جلے گا، تو یہ جب صورت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب زندہ تھا، ابو لہب موجود تھا، اور ابو لہب نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لیے تھے، اور اس نے ان پر مذاق بھی اڑایا کہ یہ دیکھو میرے ہاتھ، محمد کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، دیکھو میرے ہاتھوں کو تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ جو ہے وہ بالکل درست ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس بات سے جان لیا کہ قرآن سچا کلام ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو ابو لہب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب جہنمی ہے، اور ابو لہب یہ الفاظ سن رہا ہے۔ اگر یہ قرآن جھوٹا ہوتا تو ابو لہب کے لیے
اس سے بہتر موقع اسلام کو اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کا اور کوئی نہیں تھا۔ اس سے بہتر موقع، اب دشمن کو ہرانے کے لیے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اس نے کہا میں جان گیا کہ قرآن سچا کلام ہے، کیوں؟ اگر یہ قرآن جھوٹا ہوتا، ابو لہب کے لیے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا اتنا آسان تھا، صرف ابو لہب قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتا، قرآن جھوٹا ہو جانا تھا۔ بتائیں ہو جانا تھا کہ نہیں؟ بھئی منافقانہ ہی صحیح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوپر سے ہی پڑھ لیتا تو قرآن تو جھوٹا ہو گیا تھا نا۔ لیکن اس نے کہا ایک شخص دشمن ہے، اپنے دشمن کو ہرا سکتا ہے، اس کے سامنے سورت نازل ہوئی ہے، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکا۔ مجھے پتا چل گیا کہ یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن سچی کتاب ہے، وہ ایمان لے آیا۔ اچھا، تو یہ تو ایک آپ بیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ان بدتمیزیوں کی وجہ سے اور اس کے بیٹے کی بدتمیزیوں کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو جو ہے بد دعا دی، اور اللہ رب العزت سے کہا اے اللہ اس کے بیٹے پر اپنے جانوروں میں سے، اپنے کتوں میں سے، اپنی مخلوق کے کتوں میں سے ایک کتا جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مان رہا، آپ کی شدید مخالفت کر رہا ہے، آپ کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے، اور دوسری طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بد دعا دی تو اس کا بیٹا جو ہے وہ جب سفر پر جانے لگا تو پہلے اس نے اپنے بیٹے کو سفر پر جانے سے روکا۔ کیا کہہ کر روکا؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ پوری ہو جائے گی، میں تمہیں سفر پر جانے سے اجازت نہیں دیتا۔ بیٹا جوان تھا، اس نے ذرا بہادری دکھائی تو پھر اس نے اس کو سفر پر جانے کی اجازت دی، لیکن جہاں بھی پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو اس کے دل میں یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات جو ہے وہ کوئی حادثہ ہوگا، اور اپنے بلا آخر ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس نے اپنے بیٹے کا خیمہ ایک پہاڑ کے اوپر اونچی جگہ پر، عام ریگستانی علاقے میں نہیں بلکہ پہاڑ کے اوپر اونچی جگہ پر خیمہ لگوایا۔ نہ صرف وہاں پر خیمہ لگوایا بلکہ 10 سے زائد پہرے دار رات کے وقت پہرا دینے کے لیے اس کے خیمے کے ارد گرد جو ہے وہ اس نے بٹھا دیے۔ لیکن اللہ رب العزت جب انتقام لیتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے ایک شیر جو ہے اس کو بھیجا، وہ تمام پہرے دار جو ہیں وہ بیٹھے اور سو گئے، اور وہ شیر وہ آیا، اس نے ایک ایک کو سونگھا، ایک ایک کو جانا، اور اس کے بعد اس کے خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس کے بیٹے کو اس نے اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا سچا ثابت ہو جانا تھا، لیکن یہ بدبخت پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ جس نے ایمان نہیں لانا نا، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جس نے ضد پکڑ لی ہے، جس نے اناب اپنے اندر پیدا کر لی ہے، جس نے بات نہیں ماننی، آپ اس کی تکہ بوٹی کر دیں، آپ اس کے سامنے اس کی نسلوں کی تکہ بوٹی کر دیں، یا آپ اس کو نرم پیار سے سمجھا لیں، اس کے پاؤں پکڑ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، اس کو بات اثر نہیں کرتی، اس نے نہیں ماننا۔ بس جو یہ سوچ لیتا، ہاں جس کے اندر نرمی ہوتی ہے، جس کو حقائق جان کر تسلیم کرنا آتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی بات بھی جب اس کو پتہ لگ جاتی ہے تو وہ فوراً بات مان کر اسے تسلیم کر لیتا ہے۔ اور تکبر بھی یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ کتنی سخت بات ہے، لیکن تکبر کی جب تعریف پتہ لگتی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ تکبر کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھے اور صحیح بات،
حق بات کو جان لینے کے بعد جان بوجھ کر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا. ایک ہے سمجھ میں فرق، فہم میں فرق آ جانا، جان بوجھ کر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، یہ وہ تکبر ہے جس کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے لیے بڑی سخت وعید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. پھر اس کا انجام، ابو لہب کا اپنا انجام بھی شدید ترین برا ہوا، اور اللہ رب العزت نے نشان عبرت اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی بنا دیا، اور قرآن مجید میں ذکر کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو نشان عبرت بنا دیا. جب غزوہ بدر میں کفار مکہ کو شدید ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جب یہ وہاں سے واپس لوٹے تو ابو لہب جو بڑا خوبصورت، بڑا جاہ و جلال، بڑا جوان اور بڑا خاندانی وقار رکھنے والا، جیسا کہ ہم نے سنا، اس کو اللہ رب العزت نے ایک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا. اس بیماری سے اس کے جسم کے اوپر زخم ہو گئے، اس کا جسم گلنے لگ گیا، اس کا جسم سڑنے لگ گیا، حتیٰ کہ گلتے سڑتے سڑتے اس کے جسم کے اوپر کیڑے چلنے لگ گئے. اس شدید ترین بیماری کے اندر اس کے اپنے سگے بیٹے، اس کی اپنی اولاد اس کے قریب تک جانے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا. اور یہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب یہ اس بیماری کے ساتھ مر گیا، جب یہ اس بیماری کے ساتھ مر گیا تو اس کی لاش اٹھانے کے لیے بھی اس کے بیٹے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کی لاش اٹھانے کے لیے بھی کوئی روا نہیں تھا کہ ہم اس کی لاش اٹھا کر اس کو کوئی پروٹوکول کے ساتھ، آ کر ہمارا سردار تھا، کوئی اس کو دفنا ہی دیں. اتنی بھی کسی کے اندر ہمت اور جرت نہیں تھی. بلا آ کر رہتا تو اسی علاقے کے اندر تھا. جب اس کی لاش بگڑنے لگ گئی اور اس سے بدبو پیدا ہو گئی اور وہ تعفن پھیلنے لگ گیا، تب قریش مکہ اکٹھے ہوئے، سردار مکہ، انہوں نے ان کے بیٹوں کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، تمہارا باپ تھا مر گیا، جیسے بھی اس کو دفنانے کا کوئی انتظام کرو. بغیر کسی کفن، بغیر کسی غسل کے چند حبشی جوان قسم کے لڑکوں کو انہوں نے بلایا، ان کو معاوضہ دیا، اور لمبے لمبے بانس جو ہیں ان سے اس کو گھسیٹ کر، بانس مار مار کے گھسیٹ کر اس کی لاش کو باہر نکالا. اسی طرح سے گھسیٹ کر لے کر گئے اور ایک گڑھا کھودا. اس کو قبر بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قبر تو پھر ایک طریقے سے بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر سلیٹیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ ڈالی جاتی. نہیں، ایک گڑھا کھود کر اس بانس سے گھسیٹتے ہوئے اس کو اس گڑھے کے اندر پھینک کر اوپر سے دور سے ہی انہوں نے، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، اتنا تعفن لاش سے پہلا، دور سے ہی پتھر پھینک کر انہوں نے اس گڑھے کو بند کر دیا. یہ اس دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرت ناک انجام ہوا، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ یہ تو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے. یہ تو ایک اشارہ تھا، یہ تو ایک صرف کنایا تھا سمجھانے کے لیے کہ اب تیری ہلاکت اور تیری بربادی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. پھر فرمایا نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کا جاہ و جلال جو اس نے کمایا. بتائیں جو ہم نے ابھی سنا کتنا پروٹوکول ہوگا اس کا، کیسا خاندانی جاہ و جلال تھا. کوئی خاندان والا کام آیا، کوئی مال کام آیا، کوئی اولاد کام آئی؟ کوئی نہیں. جو اللہ سے مخالفت مول لیتا ہے اس کے کوئی کام نہیں آتا. جو اللہ سے دشمنی مول لے گا اس کے اللہ کہتے ہیں کوئی کام نہیں آئے. اچھا یہ تو چلو دنیا کا عبرتناک انجام تھا، یہ سزا نہیں تھی. یہ ذہن نشین رکھیں، یہ ابو لہب کے کرتوت، اس کی دشمنی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے کی سزا نہیں تھی جو ابھی ہم نے سنی، جو اس کے ساتھ عبرتناک انجام ہو. سزا تو ابھی شروع ہوگی، جو اللہ رب العزت نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب،
کہ یہ عنقریب جو ابو لہب ہے یہ جلا دینے والی، توڑ پھوڑ کر چور چور کر دینے والی آگ کے اندر جلایا جائے گا، یہ انجام ہوگا اس کا، اور یہ اس کی اصل سزا ہے جو جہنم کا ایندھن بنا کر اس کو دی جائے گی۔ اور اس کی بیوی کے لیے بھی یہی انجام ہے جو رات کے اندھیرے میں لکڑیاں تلاش کرتی پھرتی ہے، اس کی بیوی کے اندر بھی آگ کی رسی، مونج کی رسی جو ہے اس کے گلے کے اندر ڈالی جائے گی، گویا کہ اس کی بیوی بھی اسی کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ یہ اسپیشل کپل جو دنیا کے اندر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں یہ دونوں جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ سورۃ اللہب کی وہ مختصر تشریح تھی، وہ مختصر پس منظر اور وہ بیک گراؤنڈ تھا جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ کلام اور اس تمام گفتگو کا حاصل کیا ہے، جو میں اختصار کے ساتھ اپنا خلاصہ کلام آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں یہ واحد صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد دشمن کے بارے میں نازل فرمائی۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھی کہ ابو لہب کا مکہ کے اندر مقام و مرتبہ کیا تھا۔ یہ حسن میں اسپیشل تھا، یہ خاندان میں اسپیشل تھا، اس کی بیوی اسپیشل تھی، یہ ایک اسپیشل کپل جو ہے یہ مکہ کے اندر تصور کیا جاتا تھا۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رقابت داری کیا تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا سسر بھی بنا تھا۔ یہ تین اسپیشل باتیں جو ہیں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ چوتھی بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا کہ جس کی وجہ سے یہ سخت ترین عذاب جو ہے اس کے اوپر نازل کیا گیا۔ پانچویں بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اس کے بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بددعا کی، کس طرح اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کو شیر کے ہاتھوں سے چیر پھاڑ کر کے جہنم حاصل کیا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ عبرتناک ایک نشان بنا۔ چھٹی بات ضمناً ایک آپ کے سامنے یہ رکھی کہ ایک غیر مسلم اس سورت کو پڑھ کے اس لیے مسلمان ہو گیا کہ وہ یہ سمجھا کہ یہ سورت ابو لہب کی موجودگی میں نازل ہوئی، اگر ابو لہب ایمان لے آتا تو قرآن سارے کا سارا جھوٹا ہو جاتا، لیکن اس دشمن اسلام کو اس بات کی بھی جو ہے وہ سینس نہیں آئی، اس کو یہ سمجھ آئی اس کافر کو، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابو لہب کا خود اپنا انجام جو ہے وہ عبرتناک، اللہ رب العزت نے کس طرح سے کر کے دکھایا، اس کو عبرت بنا دیا، اور آخر میں جہنم میں یہ اور اس کی بیوی دونوں جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ یہ پورا خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا، اور جو بات اس سے ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی مول لینا یہ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانا، آپ کے دین اسلام کو اذیت پہنچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کرنا، اور اس کی بیوی شاعرہ بھی تھی، ام جمیل جو تھی یہ شاعرہ بھی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز اشعار بھی کہا کرتی تھی۔ یہ یعنی کوئی کسر روا نہیں رکھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف دینے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج بھی اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی مول لیتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب کا انجام کیا ہوا تھا۔ اللہ اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے انتقام لینا جانتا ہے، اور یہ دنیا بہرحال سزا نہیں ہے، اصل سزا جو ہے وہ آخرت میں جہنم کی صورت میں اس کو ضرور بضرور ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔